الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین کرام، آج ہم تذکرہ کریں گے ان ایام کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا کہ جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ گرامی قدر، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں امر الہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں سماعت فرمائیں تو ایمان کو تازگی اور روح کو بالدگی نصیب ہو۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ پہنچا اس سن کو کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے دوڑنے کے قابل ہو گیا، سعی کرنے کے قابل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا قال یا بنی، کہنے لگے اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے، لیکن دیکھیں نا، بے شک پیغمبر تھے، لیکن تھے کتنے؟ جو ابھی محض چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تھے، تو اس عمر میں بھی وہ اپنے والد کے کتنے تابع دار، کتنے فرما بردار ہیں۔ سچ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو اپنے رب سے مانگا تھا تو دعا میں الفاظ استعمال کیے تھے صالح کے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے جب بیٹا عطا فرمایا، اس کی خوشخبری سنائی، تو فرمایا کہ ہم تمہیں بردبار بیٹا عطا فرماتے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں حلیم بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، یعنی بردبار ہوگا، نیکوکار تو ہوگا، لیکن اس کی صفت خاص یہ ہوگی کہ وہ بردبار ہوگا، حوصلے والا ہوگا، ہمت والا ہوگا، سمجھدار ہوگا، بردبار ہوگا۔ تو سمجھداری پھر سامنے آئی کہ نہیں آئی کہ جب اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے نا، آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا خواب میں، والد نے خواب بیان کیا اور بیٹے نے خواب سن کر سمجھ لیا، والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد کی یہ اپنی بات نہیں ہے بلکہ یہ امر الہی ہے۔ جیسے حاجرہ سلام اللہ علیہا، وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس بیابان صحرا کے اندر جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں،
تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ابراہیم کی نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارساز ہے، اور بہترین کارساز بھی ہے اور بہترین حمایتی بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ نعم المولا، مولا کے کئی معنی، و نعم النصیر، نصیر کا معنی مددگار۔ کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ یہ الفاظ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ہیں، اور اتنے بہترین الفاظ ہیں کہ آج بھی اگر کوئی اپنے رب کو پکارے اور اتنے یعنی دل جمی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کو مد نظر رکھ کر پکارے گا تو اللہ آج بھی اس کی مدد فرمائے گے، آج بھی اللہ اسے کافی ہوگا، کیونکہ جو اللہ کو پکارتا ہے تو وہ کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اپنے ارادے کا مشیت خداوندی کے ساتھ وابستہ کر دینا، یہ سنت انبیاء ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے جب فرمایا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ تو پھر مطلب یہ نکلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو مشیت خداوندی کے ساتھ وابستہ کر دیا، اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا کہ جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ اس لیے ہر کام اور ہر عہد کرتے وقت ہمیں بھی چاہیے، اور ہر وعدہ کرتے وقت ہمیں یہ چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرے۔ جب وہ انشاءاللہ کہے گا اللہ کی مرضی اور مشیت شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ذبح کرنے کا، اسماعیل علیہ السلام کا ارادہ ذبح ہونے کا، مگر ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ خدا کی مشیت کے ہاں سب کی مشیتیں مغلوب ہیں، خدا کی مشیت غالب ہے اور باقی سب کی مشیتیں مغلوب ہیں۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جملہ کیا بولا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، جو انبیاء علیہ السلام کی ترجمانی تھی۔ دراصل یہ انبیاء علیہ السلام کی ترجمانی تھی۔ صابرین سے معلوم ہوا کہ پیغمبر امتحان کے وقت صابر ہوا کرتا ہے۔ دامن صبر سے وابستہ رہنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نہ واویلا کرنا، نہ دامن پھاڑنا، نہ ماتم کرنا، نہ چیخ و پکار کرنا، بلکہ نہایت ہی صبر کے ساتھ اپنی جان کے نذرانے کو مولا کے حضور پیش کر دینا، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب گرامی قدر سامعین، میں آپ کو لے کر چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر چلے، کس کام کے لیے؟ ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جانے جگر، لختے جگر، نور چشم کو ساتھ لے کر صحرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا پسند آئی، فوراً تعاقب میں دوڑ پڑا، ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا، کہنے لگا ابراہیم ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے مڑ کر دیکھا، کون ہو، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا ذرا سوچ لو، بھلا کبھی والد بھی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں؟ ہاں نہیں رکھتے، مگر یہ تو پیغمبر تھے نا، یہ تو پیغمبر تھے، پیغمبر کا خواب بھی تو وہی ہوتا ہے نا، ہمارا تمہارا نہیں۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں، چاہے جتنے مرضی کسی کو خواب آئے، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا۔ یہ پیغمبروں کی خصوصیت تھی، کیونکہ پیغمبروں کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، ناسے بن کر اپنے عشق کے امتحان سے مجھے روکنا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ تو ہے چکھا کے متعلق، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
چکھا میں پھینکا تھا نا نمرود نے، تو اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ مگر آپ نے فوراً شیطان کے وار کو اس طرح روک دیا کہ 7 کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو مار کر بھگا دیا۔ آج بھی یہ سنت زندہ ہے۔ آپ پھر آگے روانہ ہو گئے، مگر شیطان نے پھر ہمت کر کے وہی تقریر کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہی تقریر کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر شیطان کو 7 کنکریاں اٹھا کر ماری اور پھر وہ دور ہو گیا۔ لیکن یہ شیطان تھا بھلا اپنے ارادے سے باز آنے والا تھا، پھر پیچھے بھاگا ہمت کر کے۔ اب کی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زور سے کنکریاں ماری کہ شیطان بھاگ گیا اور اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ناکام کرنا چاہتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ارادے اور ہمت نے شیطان کو خاصر ناکام اور نامراد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، نور نظر، نور چشم کو لٹایا اور اذبح کی عملی تفسیر کا نقشہ جما دیا۔ اب دیکھیں کہ خلیل چھری چلاتے ہیں، ذبی گلا پیش کرتے ہیں، خلیل زور لگاتے ہیں، مگر چھری چلتی نہیں ہے۔ خلیل اللہ کا اپنا زور بھی ہے، نبوت کا زور بھی ہے۔ جب دیر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جی جلدی کرو، کہیں پیپر کا ٹائم نہ ختم ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے پیپر تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ پیپر لے رہا تھا، پرچہ لے رہا تھا۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے، ابا جی جلدی کریں، مجھے جلدی ذبح کریں، کہیں پیپر کا وقت نہ ختم ہو جائے۔ فرمایا بیٹا میں نے تو اپنا پورا زور لگا دیا ہے، مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں چلتی؟ ابا جی اسے تیز کر لیں۔ اقبال تڑپ کر کہتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہ آداب فرزندی کس نے سکھائے تھے؟ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام تو ایک لکھدک صحرا کے اندر تنے تنہا تربیت پا رہے تھے، والد نے تو ان کی تربیت بھی نہیں کی تھی، کس نے سکھائے؟ تو میں اقبال کے پاس ہوتا تو کہتا کہ یہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی تھی۔ مکتب حاجرہ سلام اللہ علیہا کی گود تھی اور نظر خلیل اللہ کی تھی، کہو سبحان اللہ۔ ماں کی گود ہی تو پہلا مکتب ہوا کرتی ہے، ماں بھی سیدہ حاجرہ جیسی یہی مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا اور انہی کی گود میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو سیدہ حاجرہ کی گود ملی۔ کون سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا؟ یہ وہ عورت ہے کہ قربان عورتیں جس کی شرافت پر، یہ وہ عورت ہے کہ قربان عورتیں جس کی شرافت پر، یہ وہ ماں ہے کہ رشک کرے مائیں جس کی قسمت پر، یہ ام المسلمین شہزادی ہے صحرا کی، اس کے نازنین قدموں سے آبادی ہے صحرا کی۔ یہ عورت اور اس کی گود میں جو بچہ لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ ماں کی گود اور والدہ کی نظر کرم جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیمیا بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب چھری نہ چلی تو سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمایا، اے چھری اگر میں تجھ سے کسی درخت کو کاٹتا، کسی پتھر پہ مارتا تو یقیناً وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اگر کسی جانور پر چلاتا تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا، مگر یہ میرے معصوم بچے کا معصوم گلا ہے کہ تو اسے کٹتا نہیں ہے۔ چھری کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، چھری بولی، اس نے کہا خلیل مجھ سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اے اللہ کے خلیل
تو مجھ سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ خلیل چلاتا ہے، جلیل روکتا ہے، اب تو بتا کس کی مانوں؟ آواز آتی ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا، سیدھا نہیں لٹایا تھا، جبین کے بل لٹایا تھا، ماتھے کے بل الٹا لٹایا تھا، سیدھا لٹاتے تو ترس آ جاتا، والد بیٹے کو دیکھتا، بیٹا والد کو دیکھتا، دل میں ترس آ جاتا، اللہ کا حکم پورا نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جبین کے بل لٹایا، قرآن نے اسی کو بیان کیا، فلما اسلم، اور جب اس کے لیے رضامند ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہیں لٹا دیا جبین کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اس طرح محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ یقیناً بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک امتحان ہے کہ جسے اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ مشکل ہے، ایک امتحان ہے کہ جسے ٹیچر کہتا ہے مختلف ہے، مشکل ہے، ایک امتحان ہے کہ جسے والد کہتا ہے جو ہے وہ مشکل ہے، ایک امتحان ہے کہ جسے ممتحن کہتا ہے کہ مشکل ہے، ایک امتحان ہے کہ جسے پرنسپل کہتا ہے کہ مشکل ہے، ایک امتحان ہے کہ جسے اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت مشکل امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے پھر ایک بڑے ذبح کے ساتھ، عظیم ذبح کے ساتھ، یہ کون سا ذبح تھا جس کو اللہ نے عظیم کہا؟ یہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، جسے جنت میں ہی اللہ نے پیدا فرمایا، وہ جنت میں ہی چرا کرتا تھا، وہ اللہ کی چراگاہوں میں تھا، جبریل لے کر آئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک طرف کر دیا اور چھری کے نیچے دمبے کو کر دیا، وہ ذبح ہو گیا۔ امتحان میں ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہو گئے تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑے ذبح کے ساتھ، عظیم ذبح کے ساتھ انہیں بدلہ عطا فرمایا۔ وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آپ کی سنت کو آخرین کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے زندہ رکھا۔ تو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اب قیامت تک لوگ جو ہیں وہ اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے رہیں گے اور کریں گے قربانی کے جانوروں کو ذبح، لیکن سنت ابراہیمی پوری ہوگی، وہ سنت کہ جس کو پورا کرنے کے لیے، جس رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سلام علی ابراہیم، پھر اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ ایک میں سلام کہتا ہوں، ایک آپ مجھے سلام کہتے ہیں، ایک مرید پیر کو سلام کہتا ہے، بڑا چھوٹے کو سلام، چھوٹا بڑے کو سلام کہتا ہے، اللہ ابراہیم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو جو امتحانات میں سرخرو ہو جاتے ہیں ان کو ہم یوں بدلہ دیا کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بدلہ دیا کہ آخری شریعت میں اپنے آخری پیغمبر، آخری رسول، اپنے محبوب کے پیغمبر کی شریعت کو شریعت ابراہیمی میں اللہ نے ڈھال دیا، اور جو درود عطا کیا، اللہ نے جو درود عطا کیا تو اس درود میں بھی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم، یہ اللہ نے بدلہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کی سنتوں کو شریعت محمدیہ میں اللہ نے زندہ فرما دیا قیامت تک کے لیے۔
کذالک نجزی المحسنین کا یہ مطلب ہے، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندے تھے، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، پھر ہم نے انہیں اسحاق بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی نبی، بارکنا علیہ وعلا اسحاق، اور ہم نے برکت دی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو۔ یہ سورہ صافات ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑا پرچہ تھا، یہ بڑا مشکل پرچہ تھا، اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، عرش و فرش پر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان کی دھوم مچ گئی، دونوں کا ڈنکا بج گیا۔ بجتا بھی کیوں نہ، ابراہیم علیہ السلام کتنے امتحانوں میں سرخرو ہوئے تھے کہ بت باڑے میں گئے، بتوں کو توڑ دیا، نمرود نے چیخا میں ڈال دیا، اس سے پہلے باپ نے گھر سے نکال دیا، بتوں کو توڑا اور وطن کو چھوڑا، اور پھر اپنے لخت جگر کو اور اپنی بیوی کو صحرا میں آباد کیا۔ پھر جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اللہ کے حکم سے اس کی گردن پر چھری کو رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا خانہ کعبہ کو تعمیر کرو، بیٹے کو ساتھ ملا کے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا۔ امتحان تو کتنے آئے، بڑے سخت امتحان آئے ہیں، تو اللہ نے انعام تو دیا ہے نا پھر۔ تو اس لیے تو دھوم مچی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، خود خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام پر انعامات کی بارش کر دی۔ انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ واسحاق۔ یہ 7 اعزاز تھے، یہ 7 تمغے تھے، یہ 7 انعامات تھے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ اور پھر ایک انعام اور کہ انبیاء کرام کا جد امجد بنا دیا، اللہ نے انبیاء کرام کا جد امجد بنا دیا۔ انی جاعلک للناس اماما، حکم ہوا کہ ہم آپ کو جہاں بھر کے لوگوں کے لیے امام بنائیں۔ آپ کی نسل سے جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے چلی، بنی اسرائیل میں 18,000 پیغمبر آئے، اور آپ ہی کی نسل سے آخری پیغمبر اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام میں اللہ نے آپ کے درود و سلام کو داخل کر دیا، نماز میں آپ پر رحمتوں کی دعا داخل فرما دی۔ گویا جب تک دنیا باقی رہے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق خلیل اور جذبہ اسماعیل سے سرشار فرمائے۔ قربانی کا یہی سبق ہے اور قربانی کا یہی فلسفہ ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان سب کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرت کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔